الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، یہ شوال کا مہینہ جس میں اسلامی تاریخ کے چند وہ واقعات جو تاریخ اسلام کا حصہ بنے، جن میں سفر طائف، جنگ قادسیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد پھر اسی مہینے میں رخصتی، ان واقعات پر گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ زکوٰۃ کی وصولی بھی اسی مہینے میں شروع ہوئی. احکام زکوٰۃ کے آ چکے تھے، لیکن زکوٰۃ وصول کرنا شوال کے مہینے سے جو ہے وہ شروع کیا گیا. اسی شوال کے مہینے میں ایک عظیم واقعہ جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس پر تقریباً میں ہر سال آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں تاکہ وہ گفتگو ذہن میں رہے اور حقیقت حال کیا ہے اس کا ہمیں پتہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ رب العزت نے وہ عظیم جماعت میں بنایا، اس عظیم جماعت کا سرخیل بنایا کہ جس جماعت کے ایک ایک عمل کے اندر اگر محبت اور عشق کی نگاہ سے دیکھیں تو اللہ نے اسلام کا فائدہ رکھا ہوتا ہے. سوچ کا فرق ہے. اگر جس کے دل میں محبت ہوتی ہے تو اسے اس کی بظاہر لگنے والی غلطی میں بھی ایک برکت اور ایک بہت بڑی حکمت اور مصلحت سمجھ آتی ہے. اور جب دل میں جگہ نہ ہو تو لوگوں نے انبیاء علیہم السلام پر بھی اعتراض کیے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض ناعاقبت اندیشہ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں. جنگ احد جو شوال کے مہینے میں لڑی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے اور بدر کا بدلہ لینا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا. چنانچہ جوش و جذبے میں تھے تو فرمانے لگے کہ جی جنگ ہمیں مدینے سے باہر جا کے لڑنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے، حضرات صحابہ کرام کو احد کے میدان میں لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی صفیں درست فرمائی. ایک ٹیلا جس پر 70 تیر اندازوں کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تو نیچے نہ آنا.
اور ایسی خوبصورت صف بندی کی کہ بڑے بڑے جرنیل اور ماہر عسکریت کے لوگ جنگ احد کا جب نقشہ دیکھتے ہیں تو حیران ہو کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نبی صرف اسلام اور نماز سکھانے نہیں آیا، اس سے بڑا جرنیل بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا نام جہاں نبی الرحمہ ہے وہاں نبی الملاحم بھی ہے، نبی السیف بھی ہے، جنگوں والا نبی، تلوار والا نبی۔ اور افسوس کہ مسلمان اللہ کے نبی کی اس سیرت کو بھلا بیٹھے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سیرت کو ایسے اپنایا کہ اگر کوئی صوفی سے صوفی صحابی بھی ہو، حضرت ابو ہریرہ محدث ہیں، حضرت حسان شاعر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ ہیں، لیکن مجاہد سارے ہی صحابہ تھے۔ ایسا کسی کا نہیں تھا کہ ہمارا مزاج نہیں ہے کسی دشمن کو کچھ کہنا اور دشمن کو یوں کرنا، نہیں۔ وہ کہتے تھے فقاہت اپنی جگہ، پڑھائیاں اپنی جگہ، صوفیت اپنی جگہ، حدیثوں کا علم رکھنا اپنی جگہ، جب میدان کی ضرورت پڑے گی تو ہم میدان کے غازی بھی تمہیں نظر آئیں گے۔ اور یہی تو ہوا تھا، یہ قادسیہ کی جنگ اس شوال کے مہینے میں ہوئی، جس کا میں نے مختصراً بتلایا، رستم سے مقابلہ ہوا۔ یہ شوال کا مہینہ صحابہ دشمنوں پہ بہت بھاری ہے، کیونکہ ان کا باپ رستم جو ایران کا تھا، فارس کا رہنے والا، وہ اسی شوال کے مہینے کی اس جنگ قادسیہ میں صحابہ کرام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ جب وہ مقابلے کے لیے دیکھتا ہے کہ اتنے سے مسلمان ہیں، لیکن اسے پتہ نہیں تھا وہ اتنے ہوتے ہیں، لیکن کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اس نے پہلے مذاکرات کے لیے کسی کو بلوایا، تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبھی رومیوں کے ساتھ جا کے مذاکرات کرتے ہیں، اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں رستم سے مذاکرات کے لیے بھی گئے، اور اس نے جہاں انہوں نے آنا تھا بہترین قالین لگوائے، اور جناب اپنے خیمے میں زبردست قسم کے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی لڑیاں لٹکائیں، تاکہ ان کے ذہنوں میں اس دنیا کی محبت آئے اور یہ سوچیں کہ ہم کن سے لڑنے آئے، ان کے دل میں ان کا رعب اور دبدبہ ہے۔ لیکن ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ تم انہیں مرعوب کرنا چاہتے ہو جن کی نظروں میں دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ نوجوان ربیع بن عامر ابھی نوجوان ہے، رواں آیا ہوا ہے، اور آئے ہیں اور گھوڑے پر ہیں۔ انہوں نے روک دیا، کہا آپ گھوڑے سے پیدل چل کے جائیں گے اور ہتھیار دیں گے۔ انہوں نے کہا سنو بھائی، ہمیں بلوایا گیا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ڈرے ہوئے تم ہو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں جاؤں گا بھی گھوڑے پر اور اپنے ہتھیار بھی رکھوں گا، اگر کرنا ہے بات تو کرو ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ یوں ہوتی ہے کافروں سے بات کرنا، یہ انداز ہوتا ہے۔ ہمارے والے تو کوشش کرتے ہیں وہ امریکہ کے ویزے لگیں، چاہے وہ تمہارے جوتے مشرف کی طرح اتروائیں، ایئرپورٹ کے اوپر حضرت کے جوتے اتروائے، جناب تلاشی ہے۔ تمہارے اندر غیرت ہوتی تو تم کہتے میں ایک ملک کا سربراہ ہوں، جنرل ہوں، اگر یہی ہے تو میں واپس جا رہا ہوں، ضرورت تمہیں افغانستان میں لڑنا تمہاری مجبوری ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے، ہمارے سے اتحاد تمہاری مجبوری ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے۔ لیکن اتنا بڑا جگرا کہاں سے آئے گا ایک کافروں سے بات کرنے کے لیے، اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایک پیٹ میں حلال کا ہونا ضرورت ہے، اور ایک غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ جب پیٹ میں حلال ہی نہ ہو تو آدمی بغیرت تو بنتا ہے، اور جب بغیرتی آتی ہے تو انسان پھر بزدل تو بنے گا، ایمان تو اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ جنگ بدر کا ذکر کرتے ہیں، جنگ بدر کے بعد فوراً اللہ سود کا ذکر کرتے ہیں کہ سود کی پھر جنگ احد کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دو جنگوں کے درمیان بیچ میں سود کی آیتوں کی کیا مناسبت ہے؟ علماء نے لکھا ہے مناسبت یہ ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر پیٹ میں حرام آیا تو جنگیں نہیں کر سکو گے، اگر پیٹ میں حلال ہوگا، جیسے بدر میں اللہ نے عزت دی ہے، احد میں عزت دی ہے، اللہ تمہیں دنیا کے اندر آخر تک اسی طرح عزت سے نوازے گا۔
اور رستم کو بتایا گیا، اس نے کہا بھائی آنے دو، مجھے پتہ ہے یہ عرب کے لوگ ہیں، بڑے ضدی ہوتے ہیں، یہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اس گوشت کے اثرات ان میں ہیں۔ اب جب یہ چلنے لگے تو اپنا نیزہ لمبا والا اس کی قالین کے ساتھ رگڑتے ہوئے جا رہا ہے، پہلے یوں زور سے مارا کہ نیزہ قالین کے اندر گھس جائے، اور اس کے بعد اس کو رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کوئی اہمیت نہیں ہماری نظروں میں تمہاری قالینوں کی، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حال یہ تھا ان حضرات کا کہ یہ دنیا کی محبت یوں ہٹاتے تھے اپنی نظروں سے۔ بلکہ ایک واقعہ لکھا ہے، جب رومیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا ایک جنگ میں، تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غنیمت کا خیمے ان کے آئے مسلمانوں کے قبضے میں، اس خیمے میں اتنے بہترین قسم کے قالین، صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اتنے بہترین نرم قالین اور اتنے خوبصورت مہنگے خیمے، اس میں ایسا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے زخمی ہیں سب کو ان خیموں میں لائیں گے۔ حضرت زبیر نے فرمایا میں پہلے اسما بنت ابو بکر کی بیٹی سے مشورہ کر رہا ہوں، ان کے شوہر تھے، جا کے گئے اور کہا جی یہ مشورہ ہو رہا ہے، تمہارا کیا رائے ہے؟ تو بیٹی ابو بکر کی ہے، تیری تربیت ابو بکر کی گود میں ہوئی ہے، سنو پھر ابو بکر کی گود میں تربیت پانے والوں کی پھر گفتگو۔ کہا تم لوگوں نے کیا مشورہ کیا؟ کہا ہم نے مشورہ کیا جتنے زخمی ہیں سارے یہاں۔ انہوں نے کہا نہیں، زخمیوں کو مدینے سے لائے ہوئے چمڑے کے خیموں میں رکھو۔ تو کہا ان خیموں کا کیا کریں گے؟ کہا ان خیموں میں اپنے گھوڑے اور خچروں کو باندھو، صبح شام وہ پیشاب کریں، انہیں پتہ چلے کہ تمہاری قالینوں کی قدر و قیمت ہمارے یہاں یہ ہے۔ یہ دنیا کی کوئی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، جن کا تو کہ انہیں پتہ چلے ہم تمہارے علاقے میں جو آئے ہیں ان دولت کے لیے نہیں، قالینوں کے لیے نہیں، ان خوبصورت خیموں کے لیے نہیں، بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس وقت تک تم سے مقابلہ کریں گے جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لو۔ دنیا کی محبت ہی نہیں۔ تو حضرت ربیعہ بن عامر یوں چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور سیدھا جا کے اس کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گئے۔ رستم، آج لوگ ذرا کوئی برم باز ہوں کہ بڑا رستم بنتا ہے، تمہاری ساری رستمییں خدا کی قسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یوں باہر نکالی ہیں کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جا کے اس کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گئے۔ ان کے لوگوں نے کہا بھائی ادھر، کہا ہم وہ نہیں ہیں کہ جو بادشاہوں کے سامنے یوں ادب سے کھڑے ہو جائیں، بات کرنی ہے تو بار یوں کرو، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ واہ بھائی، ضرورت تمہیں، ہمیں نہیں ہے، ہم تو لڑنے آئے ہیں۔ اور پھر اس سے بات کرنے لگے، بھائی کیا کرنے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک ہی بات چاہتے ہیں، کلمہ پڑھ لو، نہیں ہے تو ذمہ بن کے رہو، نہیں ہے تو پھر تلوار مقابلہ کرے گی۔ بس یہ پیغام دینے آیا ہوں، تمہاری مرضی ہے، مانتے ہو مانو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں۔ یہی وہ جنگ تھی، جنگ قادسیہ، جو شوال میں ہوئی ہے، اور فارسیوں کی حالتیں خراب ہوئیں اور اتنی بڑی تعداد میں اتنے سے مسلمانوں نے انہیں تگنی کا ناچ رچایا۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت خنسا اپنے 4 بیٹوں کو، جوانوں کو تیار کرتی ہیں، بیٹا نہ تمہارے ماموں سے غداری کی ہے، نہ تمہارے باپ سے کبھی خیانت کی ہے، تم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو، اس حلال جو تم ہو اس کی تم نے غیرت کل جنگ میں دکھانی ہے۔ اور جناب پھر ایک بیٹا گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، 4 بیٹے شہید ہوئے۔ خنسا کو پتہ چلا، سجدے میں جا کے کہتی ہیں اللہ تیرا شکر ہے، قیامت میں کہہ تو سکوں گی کہ 4 شہید بیٹوں کی ماں ہوں۔ اور پھر جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور وہ تو ہاتھیوں کو لے کر آئے ہوئے تھے، کالے کالے ہاتھی، صحابہ نے ہاتھی دیکھے ہی پہلی بار تھے، اور اتنا بڑا غول۔ انہوں نے کہا اس کا کام کہ ان کا کیا حل کریں گے؟ تو ایک صحابی نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ان کی سونڈیں کاٹنا شروع کرو۔ جب اگلے فرنٹ والوں کی سونڈیں کاٹنا شروع کی نا تو جو بھاگے، جتنے کالے تھے سب جتنے ہاتھی تھے سب بھاگے، کالے اونٹ تھے وہ ایک۔ اب جناب جو پیچھے بھاگے تو اپنے لوگوں کو رونتے ہوئے گئے، اور اسی جنگ کے اندر
کرامتی میں کہوں گا صحابی رسول حضرت عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ بڑی عمر کے ہیں اور دشمن سے جب مقابلے میں آئے، اس نے کہا تم لڑو گے میرے سے، کسی جوان گبرو کو بھیج دو۔ یہ اس کے پیچھے آئے اور اس کے گھوڑے کو دم سے پکڑا اور کہا تو خالی گھوڑے کو ہلا کے دکھا دے، اور وہ پوری جان لگاتا ہے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں کو ہلا نہیں سکا، اسے رعب جمانے کے لیے کہ جسے تو کمزور سمجھ رہا ہے، یہ کمزور نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنی روحانی طاقت کو حاصل کر چکے ہیں۔ تم نے جسم کی طاقتیں دیکھی ہیں، تم نے روحانیت کی طاقتیں نہیں دیکھی ہیں، اور روحانیت اور مادیت جب ٹکراتی ہے اللہ رب العزت فتح روحانیت کو عطا کرتا ہے۔ یہ جنگ قادسیہ شوال میں، اور احد کی لڑائی بھی اسی شوال کے مہینے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں حضرات صحابہ کرام کو بٹھایا اور دشمن نے جب حملہ کیا منہ کی کھائی اور وہ بھاگے۔ اب جب بھاگے تو جو ٹیلے پہ تھے وہ سمجھے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا حکم کا مقصد یہ تھا کہ جب تک لڑائی ختم نہ ہو، اب لڑائی ختم ہو گئی اب آ جاؤ۔ ان میں سے کافی سارے نیچے آئے۔ حضرت عبداللہ نے منع کیا کہ حضور نے منع کیا تھا، انہوں نے کہا بھائی مقصد یہ تھا کہ جنگ جب ختم ہوگی تو تب، اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اجتہادی خطا ہے، اور یہ ایک سوچ اجتہاد ہے، اور اس میں اگر کوئی خطا ہو یہ جرم نہیں ہوتا، یہ عین حسن ہوتا ہے، اور اس کا حسن آگے قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ نیچے آنا یہ اللہ کی حکمتوں میں سے تھا، اللہ کی مصلحتوں میں سے تھا، اور اسلام کی فتوحات میں سے تھا۔ آپ حیران ہوں گے، اس لیے میرا ایک سیریل چلی تھی اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، ہم غلطی کریں تو کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، صحابہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے جزا پائی۔ اور ایک سوچ کی ہوتی ہے، اس کو گناہ نہیں کہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ نے کہا یہ درخت سے نہیں کھانا۔ اب علماء نے اس کی توجیہ لکھی ہے کہ اگر وہ گندم کا درخت تھا تو اللہ کی مراد کہ گندم کے کسی درخت سے بھی نہیں کھانا، لیکن آدم علیہ السلام سمجھے کہ جس درخت کی طرف اشارہ کیا ہے اس درخت سے نہیں کھانا، انہوں نے اس نوع کی گندم کے کسی اور درخت سے کھا لیا، تو کہا ہم نے تو منع کیا تھا نا کہ گندم ادھر سے نہ کھانا۔ یا اللہ ہم تو سمجھے کہ آپ نے اس خاص درخت کا کہا تھا، ہمیں کیا پتا کہ اس نوع کے اور بھی کسی درخت سے۔ یہ علماء کرام نے توجیہ لکھی ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ کہیں گے ان کی ایک سوچ تھی جس میں اگر خطا ہوئی ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے آگے نسل آدم کو چلانا تھا، دنیا کو بسانا تھا، دنیا کو سجانا تھا، اور دنیا کو سجانا کیوں تھا کہ اس دنیا میں محمد نے آنا تھا۔ یہ اس کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں بابا بڑوں کی خطاؤں میں بھی رحمت ہوا کرتی ہے، بڑوں کی خطاؤں میں بھی عظمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، ایسی بے شمار چیزیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام یوں سمجھے۔ اب دیکھیں میں مثال دیا کرتا ہوں، اور یہ اجتہاد ہے، صحابہ نے یوں سوچا اور انہوں نے سوچا کہ یہ مقصد تھا اور مقصد کچھ اور تھا، تو اسے گناہ نہیں کہیں گے بلکہ علمی اصطلاحات میں کیا کہیں گے؟ بولیں اجتہاد۔ اللہ کے نبی نے جنگ احزاب کے بعد فرمایا کہ جاؤ بنو قریظہ میں صحابہ کی جماعت کو بھیجو، فرمایا عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام چلے ہیں، اب رستے کے اندر مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے اور عصر کا وقت قضا ہونے والا ہے، تو اب یہاں دو قسم کے اجتہاد ہوئے اور دو قسم کی ذہن بن گئے۔ ایک جماعت نے صحابہ کی کہا کہ بھائی نماز تو پڑھیں، قضا ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھو۔ تو
تو اللہ کے نبی کا مقصد تھا اتنا تیز چلو کہ وہاں تک پہنچ جاؤ. ہم بشری تقاضے کے تحت اپنے طور پہ پوری ہمت کوشش کے ساتھ چلے ہیں, نہیں پہنچ سکے اللہ کی مشیت یہ, تو اب نماز تو قضا نہ کریں. تو ایک جماعت نے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں پڑھنی ہے, اب قضا ہوتی ہے جو ہوتی ہے پڑھیں گے ہم وہیں. اب دیکھیں دونوں کی بات درست ہے, وہ عشق نبی میں کہہ رہے ہیں اور یہ فقاہت میں کہہ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس اجتہاد میں وہ والے حضرات ثواب پر ہیں, یعنی کہ صحیح رائے پر ہیں جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے, کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین پر عمل کیا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی کو بعد میں دونوں حضرات کی رائے کا پتہ چلا, ایک جماعت نے پڑھ لی, ایک نے قضا کی اور وہاں جا کے پڑھی, اللہ کے نبی نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. جیسے احد میں اللہ نے کسی کو کچھ نہیں کہا, کسی کو کچھ. اچھا صحابہ آ گئے نیچے. اب بات سمجھو ذرا, بات کو ذرا سمجھا کریں, اور اصل بات کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں, بات ساری آسان ہو جاتی ہے. کہ اب یہاں اعتراض کیا ہے, وہ جی آ گئے نیچے مال غنیمت کے چکر میں, وہ دیکھو جی مال غنیمت کی لالچ میں آ گئے. ایسے انداز میں صحابہ کو پیش کرتے ہیں جیسے وہ دنیا کی لالچ میں تھے, مال غنیمت کی لالچ میں. ان سے کو کبھی جہاد کیا ہے تو نے, یہ اعتراض جو کرنے والا ہے, کوئی ایسی بات کرے کہ کبھی جہاد کیا ہے, کہے گا نہیں. کہا تیرے باپ نے, ابا نے, دادا نے, پردادا نے, بغیر پڑھ کے دادا نے کیا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پتہ تجھے کچھ ہے نہیں, جیسے میں نے پچھلے جمعہ کہا کدو کا, پتہ تجھے کچھ ہے نہیں. نہیں کیا مطلب؟ پہلی بات سمجھو, جہاد میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے جیسے شادی میں پہلے پیسے لٹاتے تھے, جس بچے کے ہاتھ میں جو آ گئے وہ اتنے اس کے. ایسا تھوڑی ہے کہ اب یہ جو لوگ اوپر تھے نیچے آئے غنیمت جمع کرنے کے لیے. آپ مجھے بتاؤ, یہ اگر اوپر ہی رہتے تو غنیمت جمع ہو کر ان کو بھی حصہ ملتا یا نہیں ملتا؟ بولو, حصہ تو ان کو بھی ملتا. لیکن غنیمت کے مال کو جمع کرنے کا ایک ثواب ہے, ایک نیکی ہے, اسے جمع کر کے ایمانداری سے امیر تک پہنچانا, یہ ایک الگ اجر رکھتا ہے, یہ ایک الگ نیکی رکھتا ہے, یہ ایک الگ ثواب کی چیز ہے. صحابہ اس ثواب کی لالچ میں آئے ہیں, اس اجر کی لالچ میں آئے, اس نیکی کی لالچ میں آئے. یہ تھوڑی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا تھا وہ اس کا ہو جاتا, ایسا نہیں ہے. سب نے جمع کرنا تھا, جو اوپر تھے وہ اگر نیچے نہ بھی آتے انہیں حصہ تو پھر بھی ملنا تھا. لیکن انہوں نے سوچا یار اوپر بیٹھے ہیں, کوئی تیر چلانا نہیں پڑا, نیچے ہمارے بھائیوں نے تو دشمن کو بھگا بھی دیا, تلواریں بھی چلائیں, کچھ ہمارا حصہ بھی تو جہاد میں ہو, اور نہ ہو اتنا ہو کہ یہ غنیمت جمع کر کے ہم آقا نامدار تک ایمانداری سے پہنچا دیں, اتنا حصہ تو ہمارا جہاد میں ہو جائے. یہ صحابہ اس لالچ میں آئے ہیں, دنیا کی لالچ ان کے دلوں میں نہیں تھی, دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی. اگر دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی تو رومیوں کے خیموں میں یہ خچروں کو نہ باندھتے. اگر دنیا کی لالچ ان کے دلوں میں ہوتی تو رستم کے قالین کو یوں اپنے نیزوں سے رگڑتے ہوئے نہ جاتے. اگر دنیا کی لالچ ان کے دلوں میں ہوتی, خدا کی قسم فارس اور روم کی فتوحات کے بعد جب غنیمتوں کے ڈھیر سونا چاندی ان کے قدموں میں آئے تھے, یہ اپنے گھروں میں خاموشی سے بیٹھ جاتے. لیکن انہوں نے وہ غنیمتیں لے کر غریبوں میں لٹائی ہیں اور محمد کا دین دنیا تک پہنچایا ہے. دنیا کی محبت نہیں. اسی لیے امیر صحابہ میں عبد الرحمن ابن عوف حضرت عثمان کا نام ملتا ہے, اور وہ بھی اللہ نے بعد میں آنے والے امیر امتیوں کے لیے ایک معیار بنانا تھا, کیونکہ یہ دین غریبوں کا بھی امیروں کا بھی ہے. کہ اگر تیرے پاس بہت دولت ہے تو تیرے لیے کسوٹی حضرت عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف ہیں. باقی اتنی رومیوں سے جنگیں ہوئیں, ایک ایک صحابی کو کئی سو کیا سونا ملتا تھا غنیمت میں. یار آج یہ جو جماعتی تحریکوں میں لگے, ان کو اگر 10-15 کروڑ روپے مل جائیں, دیکھ لو نا یہ کتنی حکمت کریں گے. نہیں یار اب تھوڑا گھر پہ بیٹھ جائیں گے,
ارے صحابہ کے کام ہی کرنا ہے نا، انشاءاللہ فاروقی صاحب کو چندہ دیتے رہیں گے، اللہ ہمیں ثواب دیتا رہے گا، کراچی ڈویژن والوں کو بھی دیتے رہیں گے، یہ ہم پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا، میں حیران ہوتا ہوں جب صحابہ کو پڑھتا ہوں کہ اتنی غنیمتیں ملی، کہاں جاتی تھیں یار؟ کسی کا محل نظر نہیں آ رہا، کسی کی جائیدادیں نظر نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ دنیا آتی تھی ان کی جیب میں، دل میں نہیں آتی تھی، اور آتی تھی تو غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کی جائیدادیں، ان کی جناب محل یہ نظر نہیں آتے۔ وہ لینا چاہتے تو فارس اور روم کی فتوحات کے بعد لے سکتے تھے۔ تم کیا امیر ہوگے جو اللہ نے صحابہ کرام کو پھر دیا؟ لیکن نہیں، ان کا حال تو یہ تھا، دنیا آنے پہ ڈرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ریشم کے رومال سے ناک صاف کر رہے ہیں، ایک دم رو گئے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جناب ہمیں پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑتا تھا، اور آج ریشم کے رومال سے ہم ناک صاف کر رہے ہیں۔ یہ آئے، ان کا آنا بھی اللہ کی مرضی تھا، اللہ کی منشا تھا، حکمت تھی۔ تو آپ سے اگر کوئی یہ بات کرے تو کوئی یہ بتاؤ غنیمت کے احکامات کیا ہیں؟ اگر یہ اوپر ہی رہتے ان کو غنیمت ملتی یا نہیں ملتی؟ وہ کہے گا ملتی، تو پھر یہ نیچے آنا غنیمت کے لیے نہیں تھا، اسے جمع کرنے کے ثواب کے لیے تھا۔ ہاں، اس پہ اجتہادی خطا ہوئی، وہ سمجھے کہ حضور کا مقصد تھا کہ جنگ جب تک ختم نہ ہو، اور یہ بعض دفعہ فرط محبت میں اور بعض دفعہ اجتہاد میں اس طرح کے ہو جاتا ہے کہ بظاہر نافرمانی لگتی ہے لیکن وہ نافرمانی ہوتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب مذاکرات ہو رہے ہیں، مشرکین نے کہا آپ اوپر محمد الرسول اللہ مٹائیں، حضور نے حضرت علی کو فرمایا علی یہ لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علی کے ہاتھ اور لفظ رسول اللہ مٹا دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب کوئی اسے حضور کی نافرمانی کہے گا کیا؟ نہیں، بس یہ کہا جائے گا فرت حضور نے اس پہ برا نہیں منایا، سارے صحابہ کرام نے اس بات کو جو ہے وہ قبول کیا۔ اب اگر کوئی بدبخت اس کو لے کر حضرت علی پر اعتراض کرنا شروع کرے وہ صحیح ہے، تو جو بدبخت احد والوں پر اعتراض کرے وہ بھی صحیح ہے۔ کہ بعض چیزیں، بعض مسائل میں اجتہادی خطا ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کا پتہ چلا کہ جی اس نے بدکاری کی ہے، اطلاع اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا، فرمایا علی سے جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرے قتل کے احکامات آ گئے اور علی کو دیے ہیں۔ حضرت علی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ایک جگہ باغ میں ملا، حضرت علی پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، اور جا کے وہ درخت پہ چڑھ گیا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تو اس کی لنگی کھل گئی۔ حضرت علی نے دیکھا تو وہ تو مرد ہی نہیں ہے، آلہ زنا ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو واپس آئے اور اللہ کے نبی کو فرمایا اللہ کے نبی وہاں تو یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بے گناہ آدمی کو اللہ نے میرے ہاتھوں سے قتل سے بچا لیا۔ اب یہاں نبی نے فرمایا تو اسے جاؤ ملو قتل کر دو، قتل کیا نہیں کیا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن کوئی یہ کہ نہیں جی حضور نے فرما دیا قتل کرو تو اب قتل کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ جناب کچھ ہو یا نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ اس میں تو حضرت علی کی تعریف ہے، حضرت علی کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے، حضرت علی کے علم کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں پر یہ معاملہ ہو جائے تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے نبی کی بات کو بھی ماننے میں توقف کرو کہ پوچھوا لو کہ اللہ کے نبی اب آپ کا کیا حکم ہے۔ اب بھی اس کے باوجود آپ کا حکم ہے تو علی کے ہاتھ ہوں گے اور اس کی گردن ہوگی۔ تو یہاں یہ نیچے آئے اور آنے میں بھی حکمتیں تھیں۔ مسلمان جب نیچے آئے ٹیلے کو خالی دیکھا، دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، وقتی طور پہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب اچانک حملہ ہو اور پاؤں اکھڑ جائیں تو یہ کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ کوئی عیب ہم نے پتہ ہی کیا ایک ذہن بنا ہوتا ہے جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، تو ہمارا ذہن تو الحمدللہ پھر بھی صحیح ہے، لیکن اگلے تنقید کرنے والا
وہ یہ سوچتا ہے کہ سامنے سے تیر آ رہا اور کوئی صحابی یوں کر جائے نا تو کہیں گے ہاں دیکھا بڑے صحابی بنتے بہادر، یوں کیوں کیا ہے؟ ابے پاگل تو نہیں ہے، کوئی دماغ ہے نہیں؟ کیا مطلب یوں کھڑے نے تیر آئے خودکشی کر لیں؟ او جی بڑے وہ بنتے ہیں، جیسے امریکہ آیا تھا نا تو ملا عمر اور سارے مجاہدین ادھر ادھر ہو گئے تو بہت سارے ادھر اسلام کے مامے اور ٹھیکیدار وہ پھر کہنے لگے ہاں بڑے امیر المومنین، اب آئے غاروں میں گھس گئے۔ میں نے کہا یہ غار میں جانے کی سنت بھی اللہ کسی کسی سے پوری کرواتا ہے۔ تجھے مزار پسند اور انہیں محمد کی اتباع میں غار پسند، نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں میں نے کہا وہ اصحاب کہف بھی تھے جو غار والے کہلاتے ہیں۔ بابا یہ چھپنا چھپنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ چھپنا تدبیر کے لیے ہوتا ہے اور بعد میں واپس پلٹنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے پھر اب ہم نے دیکھا۔ تو اب ہم نے کسی کے بارے میں ایک عقیدت بنائی ہوتی ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یوں ہو رہا تھا وہ تیر میں یوں کیوں ہوئے اور پھر انہوں نے یوں کیوں کیا۔ اور بھائی یہ ساری کچھ چیزیں بشری تقاضے کے تحت ہوتی ہیں، ایک انسان ہے، بشر ہے، وہ ساری چیزیں اس نے کرنی ہے۔ دشمن نے ایک دم اللہ بول دیا ہو، سر پہ آ گیا ہو، آدمی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تو اسے بھاگنا تھوڑی کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، یہاں آپ کو مجھ سے محبت ہے، عقیدت ہے، آپ یہاں آتے ہیں اللہ برکت دے، لیکن یہاں خدا نہ خواستہ اوپر سے سانپ آ کے گر جائے تو بھائی آپ تھوڑا پیچھے ہوں گے نہیں، تھوڑا کچھ ادھر ہوگا کچھ ادھر ہوگا کچھ، لیکن بھاگنا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص بھاگے اور بھاگے چپل بھی مسجد میں چھوڑے اور چھوڑ کے فوراً فلیٹ میں گھس کے جناب دروازے کو بند کرے اور جا کے یوں کاپے اور بیگم کہے کیا ہو گیا؟ اور سانپ آ گیا، اس کو بھاگنا کہتے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہوئے، آپ پیچھے ہوئے سانپ کو دیکھنے کے لیے، بابا یہ کب غفلت میں آئے گا، اس کو پکڑوں گا گردن سے، یوں پیچھے ہو کے آپ جب پکڑیں گے اور پکڑ کے جو آپ نے اس کو دبوچا ہے اور اس کو مروڑا ہے، اسے بھاگنا نہیں کہتے، اسے پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تدبیر سے پیچھے ہٹنا یہ پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ 4 مہینے رومیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا ہے، فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے فرمایا سردی سخت، اور روم کی سردی مشہور، اور یہ عرب کے لوگ سردی سے واقف نہیں تھے اتنے، کیا قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے ہمارے لیے، خدا کی قسم۔ گرم صحرا میں رہنے والے روم کی سردی میں بغیر سامان کے اور بغیر اسباب کے پہنچے ہوئے، کیا خیموں کے اندر سردیاں رکتی ہیں؟ آج ہیٹریں چلاتے ہیں پھر بھی سردی کور نہیں ہوتی۔ اے صحابہ تمہیں قیامت تک ہماری نسلوں کا بھی سلام ہو۔ خالد نے فرمایا ایسا کرو آج ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ کمان کے لوگوں کو پیچھے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا، قریب کے جو ٹیلے تھے، اور کہا ہم جا رہے ہیں۔ اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتاتے تھے کہ خبر پھیل نہ جائے، یہ دماغ تھا، عسکری ذہن تھا۔ اب لوگ سمجھے یار ہم پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے ہو گئے۔ جب جانے لگے انہوں نے قلعوں سے دیکھا، کہا دیکھا ہم نے کہا تھا نا سردی اتنا تھوڑی ہر ایک برداشت کر سکتا ہے، بھاگ جائیں۔ اور جب وہ گئے دیکھ رہے دور جا رہے ہیں، مطمئن ہو کے انہوں نے دروازے کھولے اور یہ بھی نیچے آئے تو ٹیلے والوں نے یہاں سے گھیرا، انہوں نے کہا بچے لگ دے لڑا رہے ہیں، وہ ادھر سے آئے اور یہ بیچ میں جو پھنسے ہیں، اور پھر محمدی لشکر نے ان کو دکھایا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ پیچھے ہٹنا بزدلی ہے؟ ساری زندگی صحابہ کو کہتے ہیں جی وہ بھاگ گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا، یہ بھاگنا ہے؟ اس کو بھاگنا نہیں کہتے ہیں کہ جو گئے اور پھر آئے اور آ کر ایسا چھائے کہ دشمن کو اتنا دور تک بھگایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں صحابہ کا رعب ڈال دیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ آپ کے سامنے رکھے اس کی اصل نوعیت کو جب آدمی سوچتا ہے نا پھر آدمی کو سمجھ آتا ہے۔ ورنہ جتنے اعتراض کرنے والے انہوں نے کہا جی مال غنیمت کی لالچ میں آ گئے نیچے اور یہ آ گئے، جب آپ یوں بولیں گے یہ اوپر رہتے پھر بھی انہیں غنیمت ملتی یا نہیں، وہ سمجھ جائے گا اوئے یہ ناگن چورنگی میں جمعہ پڑتا ہے، یہ لگتا ہے بھی اگلی بات جو کرے گا پھنسا دے گا۔ تو یہ اوپر رہتے تو تب بھی غنیمت ملتی یا نہیں؟
کہتے ہیں ہاں ملتی حصے میں تو تھے. کہتے پھر پتہ چلتا یہ غنیمت کے لیے نہیں آئے تھے, اسے جمع کر کے ایمانداری سے پہنچانے کے ثواب کے لیے آئے تھے. اب اس میں کوئی بات رہی؟ اب یہ وقتی شکست تو ہو گئی, چونکہ مضمون تھوڑا لمبا ہے اور وقت بھی کم ہے. صرف اتنا بتا دوں کہ اللہ نے اس وقتی شکست کو تھوڑی دیر کے لیے ہوئی تھی, بعد میں پھر فتح ہو گئی. بڑی حکمتیں بیان کی اللہ نے اور بڑی مصلحتیں بیان کی, جن میں ایک بڑی حکمت یہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ, اللہ تم میں سے بعضوں کو مقام شہادت دینا چاہ رہا تھا, وہ مل گئی. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ مومنوں کو پاک کرنا چاہ رہا تھا. زخمی ہوئے, مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں, تو زخمی ہوئے تو پھر تو اور گناہ معاف ہوں گے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا شکست کی وجہ سے. اور جو اگلی بات کی نا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اللہ کافروں کو مٹانا چاہتا تھا. ربا مٹتے ہوئے تو مسلمان نظر آ رہے ہیں, 70 صحابہ شہید ہو گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کو شکست وقتی اس لیے دی کہ اللہ مومنوں کو کافروں کو مٹانا چاہتا تھا. شکست میں مٹانے کے کیا بات, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی دیکھ لینا آگے. اب یہ کافر فتح لے کر وقتی فتح لے کے گئے, اب ان کا دل بڑا ہوا ہے نا, کڑے اس کا مطلب ہے ہم ان کو مار سکتے ہیں. میرے محبوب یہ بعد میں بڑی جنگوں میں بڑی تعداد میں آئیں گے اور تیرے یاروں کے ہاتھ سے بڑی تعداد میں مارے جائیں گے. اور پھر یہی ہوا, جو پیچھے گئے یہ مشرکین, ان کے دل میں آیا یار بدر میں پٹے تھے, احد میں تھوڑی دیر کے لیے تو فتح ہوئی نا, اس کا مطلب ہے فتح حاصل کر سکتے ہیں. پھر جناب بڑی تعداد میں آئے, بڑی تعداد میں مارے گئے. یہ رومی یہ فارسی ان کے سامنے احد تھی. اگر ان یہ کہتے یار کوئی ان کو کہتا ان سے کوئی لڑ نہیں سکتا بھائی, یہ بڑے خطرناک ہے یہ مسلمان, وہ کہتے ذہن میں ہوتا نہیں. احد میں وقتی ان کو شکست ہوئی تھی, کیا پتا چانس ایک لے لیتے ہیں. ایک ہر دفعہ کافر نے چانس لیا, جیسے سٹوری ہوتے ہیں نا, ہر دفعہ ہارتے کہتے نہیں ایک چانس اور, کیا پتا سارا ہی نکل آئے, کیا پتا ہے نہیں ایک چانس, پھر ہارتا پھر کہتے نہیں سارا ہی نکل آئے, کیا پتا. تو انہوں نے بھی کہا چانس ہے یار, دوبارہ ایک دفعہ حملہ دوبارہ. اور جتنی بڑی تعداد میں آتے تھے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کے ہاتھ سے مار کھاتے تھے. تو اللہ نے کہا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, میں کافروں کو مٹانا چاہتا تھا. اور اس میں مثال آنکھوں دیکھی دیتا ہوں, مشاہدے میں جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہاں امریکہ افغانستان میں آیا, 48 ملکوں کو لایا, اوپر سے بمباری کر رہا ہے. اب بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کلاشن ہے, زیادہ سے زیادہ راکٹ, اور کیا ہے, کچھ بھی نہیں کہ جناب جہاز کو مار سکے, اور اسٹنگر میزائل نہیں, کچھ نہیں, سب اس نے بلاک کر دیے تھے. اب پیچھے تو ہٹنا مجبوری تھی, اور یہ عین حکمت تھی. یہ پیچھے ہوئے وقتی طور پر, وہ سوچنے لگے اب نہیں ہے. وہ جب نیچے آئے, اب جو انہوں نے بھوننا شروع کیا, کسی گردیز کی جنگ میں ملا منصور کے ساتھ لڑائی میں ایک دن میں 1200 امریکی مارے گئے ہیں. اتنا بڑا نقصان ان کو ہوا ہے. کئی جنگوں میں امریکہ اور اس کے اتحادی مارے گئے. تم تو کہہ رہے تھے بھاگ گئے, یہ بھاگنے والے ایسے ہوتے, یہ دشمن کو اوپر سے نیچے لا کر ان کو لوہے کے چنے چبوانا چاہتے تھے, اور پھر ایسے چھائے ہیں کہ پھر اس گورے چمڑی والے کو بھاگنا پڑا, اور پھر وائٹ پگڑی نے وائٹ ہاؤس کو الحمدللہ دنیا میں ذلیل کر کے دکھایا. خود دیکھ لو, صحابہ کے غلام جیسے ہیں تو صحابہ خود کیسے ہوں گے. تو اس وقتی شکست میں اللہ نے یہ حکمتیں رکھیں. اور کیا حکمتیں ہیں انشاءاللہ العزیز, اس کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کریں گے. اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.